بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, yet another program called Bachon Ki Sham has started with new information and new segments. So let's begin our program with the Fasilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، لیکن اس سے پہلے آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ صلو علی الحبیب سننے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینہ کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے آج کا سوال دہرانے کا۔ آج کا سوال ہے کہ صلو علی الحبیب سننے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ صلو علی الحبیب سننے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ پیارے بچوں، اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں کلام شامل کرنے کا، جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ غفران بھائی۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا غفران بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں،
باہر پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت تیرا کے خار پھرتے ہیں دشت تیرا کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے ہزار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ صوبے ہزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ صوبے ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں احمدی مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے مکے اور مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور امپروو کرے پیارے بچوں اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ شامل کرنے کا اس کا نام ہے کہانی بچوں کی شام
बच्चों की शान। Kids, we entered the very interesting segment called Kahani, and in this segment I'm going to tell you a story about a fish. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्लेवर फिश के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा। वो मछली का जो कलर था ना, वो ब्लू था। तो आइए वो स्टोरी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां रहा करती थी। एक मछली जिसका रंग नीला था। प्यारे बच्चों, ये जो नीली मछली थी वो थी बहुत अक्लमंद, यानी क्लेवर थी। वो बहुत सारे काम भी करती थी और वो जो भी काम करती थी सोच समझ के और ख्याल से करती। एक दिन हुआ कुछ यूं कि उस तालाब के पास दो फिशरमैन आए और इनमें से एक ने दूसरे को कहा कि वाह, यहाँ तो कितनी सारी मछलियाँ हैं, लेकिन आज के लिए इन्हें छोड़ देते हैं, कल हम इन्हें पकड़ के सबको ले जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो नीली मछली थी उसने इन दोनों का कॉन्वर्जेशन सुन लिया। कॉन्वर्जेशन यानी इन दोनों की बातें सुन ली। ये जो फिशरमैन आए थे, इन्होंने जो बातें की थी तो उनकी बातें सुन ली, वो भी नीली मछली ने। अच्छा, नीली मछली अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर्स को जो तालाब में थे, अपने फ्रेंड्स को बताने गई तो सारे फ्रेंड्स ने पता क्या रिस्पॉन्स दिया। सारे फ्रेंड्स ने ये कहा कि अरे नहीं, सारे फ्रेंड्स तो हंसते हुए कहने लगे कि नहीं भाई, यहाँ तो कोई नहीं आने वाला। तो नीली मछली बहुत नाराज हुई और वो जल्दी से जाकर दूसरी मछलियों को ये बात सुनाने लगी। दूसरी मछलियाँ नीली मछली पर हंसने लगी और कहने लगी, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम सब यहीं रहेंगी। उसी रात अक्लमंद मछली तालाब छोड़कर छोटी झील के जरिए नदी में चली गई। अच्छा, दूसरे दिन वो फिशरमैन आए, यानी मछलियां पकड़ने वाले आए और तालाब की सारी मछलियों को पकड़ कर ले गए। अक्लमंद मछली की बात ना सुनकर मछलियों को पछतावा हुआ और इस तरह से अक्लमंद मछली बच गई। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अकल से काम लेना चाहिए और कोई भी हमें अच्छी या फायदे वाली बात कहे तो हमें उस बात पर गौर करना चाहिए और उस पर हंसना नहीं चाहिए, और अगर उसकी बात दुरुस्त हो तो उसकी बात माननी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि हमें इस स्टोरी से क्या सबक हासिल होती है? यहाँ पे तो फैजान भाई और रेहान भाई ने हाथ उठाया हुआ है, तो आइए रेहान भाई से सुनते हैं। जी, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिला, हमें किसी की दिलादारी नहीं करनी चाहिए और जो कोई अच्छी बात बताए उसे डायरेक्ट नोट करे और उस पर अमल करना चाहिए। जी हाँ, जो कोई अच्छी बात बताए उस पर फौरन हंसना नहीं चाहिए और उसकी बात पर अमल करना चाहिए, उसकी बात को नोट करना चाहिए क्या ये बात सही है या गलत है, और अगर सही हो और अच्छी बात हो तो फिर उस पर क्यों ना हम अमल करें, है ना। अमल करना चाहिए, कोई अच्छी बात पर अमल करना चाहिए और साथ साथ में डायरेक्ट किसी की अच्छी बात पर हंसना नहीं चाहिए। ये एटिकेट्स के अगेंस्ट है और अच्छा भी नहीं लगता और किसी की दिलाजारी भी होती है। तो और कोई बताना चाहेगा इस स्टोरी का सबक? चले गुफरान भाई, आप बताइए। अक्लमंदी से काम लेना चाहिए हमेशा। जी हाँ, हमेशा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, जैसे उस नीली मछली ने अक्लमंदी से काम लिया। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें स्टोरी से ये सबक मिलता है। मैं बताने से पहले फैजान भाई से भी पूछना चलता हूँ कि फैजान भाई ने भी हाथ उठाया हुआ है, तो इनसे भी पूछते हैं। जी, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। जी हाँ, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और कोई अच्छी बात बताए तो उस पर अमल करना चाहिए। Dear kids and viewers of Kids Madani channel, the moral of the story is that we should not laugh at anyone and we should notice the person's good talks and we should not ignore anyone and we should not laugh at anyone. हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उसकी बातों पर अमल करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सिविक का मतलब होता है शहर या इलाका और सेंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक रखना, किसी इलाके या शहर में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना और रूल्स को फॉलो करने के सेंस को सिविक सेंस कहते हैं। आज हम आपको सिविक सेंस में कौन कौन सी चीजें शामिल है उनका एक ओवरव्यू देंगे और बताएंगे कि एक अच्छे शहरी को क्या क्या करना चाहिए। उससे पहले बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और माजूर लोगों को मौका दें।
کچرے کو ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالیں اور اپنے شہر گلی محلے کو صاف رکھیں. پانی کو بچانا, پودے لگانا, ٹریفک رولز کو فالو کرنا, صحیح جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا, زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ برج سے روڈ کراس کرنا بھی ایک اچھے شہری کی ذمہ داریاں ہیں. کہیں پانی کی لیکیج ہو تو اسے روکنا یا اسے رپورٹ کرنا. بڑوں کی مدد کرنا, خاص طور پر بسوں, بینکوں اور دوسری جگہوں پر ملنے والے بوڑھے افراد کی. پبلک پلیسز کو بہت ہی خیال کے ساتھ استعمال کرنا. وال چوکنگ نہ کریں. روڈ, گلیوں اور پبلک پلیسز پر نہ تھوکیں. کچرا روڈ پر نہ پھینکیں. فٹ پاتھ چلنے کی جگہ ہے, اس کو نہ گھیریں. ریڈ سگنل پر رک جائیں. ریشن ہارن کا استعمال نہ کریں. تو پیارے بچوں, آپ بھی اچھے شہری بننا چاہتے ہیں نا؟ بس پھر آنے والے ایپیسوڈ میں ایک ایک کر کے سیوک سینس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں اور اچھے شہری بننے کی کوشش کریں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ فیضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ قرآنی صورتوں کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے؟ آج آپ کا سیگمنٹ چینج ہوا ہوا لگ رہا ہے. پہلے تو آپ آئیں دعا یاد کرتے ہیں, کراتے تھے, اب تو آپ قرآنی صورتیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, آپ کا تو سیگمنٹ چینج ہو گیا ہے. چلیں آئیے فیضان بھائی سے قرآنی صورتوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. تو جی فیضان بھائی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اس سیگمنٹ میں ایک قرآنی صورت کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کریں گے. کوشش کریے گا کہ اس بات کو غور سے سنیے. قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ. کیا نام ہے؟ سورہ توبہ. یہ قرآن پاک کے پارے نمبر 10 میں ہے. توبہ نام رکھنے کی وجہ, اس صورت میں بہت زیادہ توبہ کا ذکر ہے, اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا. اس صورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے, آئیے یہ بھی سنتے ہیں. نمبر 1, مکہ مکرمہ کے کافروں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسلمان سے افضل ہیں, اس صورت میں ان کے اس دعوے کو رد کیا گیا, یعنی کلیم کو رد کیا گیا. نمبر 2, غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا. نمبر 3, یہودیوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ معاذ اللہ عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں. اس صورت میں ان کے جھوٹے کلیم کو رد کیا گیا. نمبر 4, عیسائیوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں. اس صورت میں ان کے جھوٹے کلیم کو رد کیا گیا. نمبر 5, ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالص سور میں ہونے والی بات چیت بیان کی گئی. نمبر 6, زکوٰۃ کے مصارف, یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں, ان لوگوں کا بیان بھی کیا گیا ہے. نمبر 7, مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہم نے سنی کچھ انفارمیٹیو باتیں قرآن صورتوں کے بارے میں. جزاک اللہ خیر فیضان بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. تو پیارے بچوں, اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے شامل کرنے کا. ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی جنتی فاطمہ اور علی جنتی ہیں, حسن حسین بھی چار یاران نبی والدین نبی اور ابو سفیان بھی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی
जन्नती जन्नती जन्नती। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में कुछ नारे शामिल किए। प्यारे बच्चों, अब वक्त हो गया है रेहान भाई के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, जिसका नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गों के अकीदे, और इसमें हमारे साथ होंगे रेहान भाई। तो आइए इनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप समझिए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा रेहान भाई, आज जब बुजुर्गों के अकीदे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? आज मैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत बड़े आलिम दीन का मुबारक अकीदा सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं रेहान भाई की जानिब। ओवर टू यू। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है बुजुर्गों के अकीदे, और इस सेगमेंट में हम सुनते हैं बुजुर्गों के अकीदे। और आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत बड़े आलिम दीन का एक मुबारक अकीदा सुनेंगे। प्यारे बच्चों, उन बुजुर्ग का नाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुबारक अकीदा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट के लायक हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा ताज़ीम करनी चाहिए। चले आए, मैं आपको इस हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक प्यारी बात सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ताज़ीम करते थे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अबू मुसअब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी बग़ैर वज़ू हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ बयान नहीं फरमाते थे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि हमारे बुजुर्गों का ये मुबारक अकीदा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ताज़ीम यानी रिस्पेक्ट के लायक हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीसों की ताज़ीम करना एक्चुअली प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना है। तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूब अदब करें। वो कैसे? चले आए, मैं आपको इस बारे में कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमें चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ें भी और सुने भी। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब भी मुबारक नाम आए तो मोहब्बत से अंगूठे चूम कर आँखों पर लगाएं कि ये भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। अल्लाह पाक हमें भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने सुनी कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बुजुर्गों के अकीदे के बारे में। उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और मेरी नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ। तो हमारे रेहान भाई ने बुजुर्गों के अकीदे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में इंफॉर्मेशन दी, इस्लामिक नॉलेज दी। यार बच्चों, अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का। इसका नाम है प्लांटेशन। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, प्लांटेशन के सेगमेंट के साथ मैं मोहम्मद अनस अत्तारी आज एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोग को कुछ अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताने के लिए। वत्तीनी वज़ैतूनी, इंजीर की कसम और जैतून की। अल्लाह ने जिक्र फरमाई कसम जैतून और इंजीर की। तो आज हम बात करेंगे जैतून पर। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی زیتون کو استعمال کیا ہے۔ زیتون کا تیل، جسے انگلش میں اولیو آئل کہتے ہیں، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ زیتون کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بہت ہلکی غذا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں زیتون کے درخت کی۔ تو پیارے بچوں، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جو زمین پر درخت اگا وہ درخت زیتون کا تھا۔ زیتون کا درخت انسانی تاریخ کا ایک قدیم ترین درخت ہے۔ بچوں، زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا کہ یہ درخت 3000 سال تک باقی رہتا ہے۔ یہ اونچائی میں 8 سے 15 میٹر یا 26 سے 49 فٹ تک جا سکتا ہے۔ دنیا کے 70% زیتون کے باغات صرف بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ بچوں، زیتون آپ کی اسکن، بالوں، دل اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے۔ زیتون آپ کی میموری کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے۔ بچوں، زیتون کا درخت انبیاء کرام کے گھروں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے اور اس کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ زیتون کا پودا لگانے کے لیے مارچ کے مہینے میں شروعات کی جاتی ہے اور سپٹمبر سے اکتوبر کے مہینے میں پھل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو زیتون کا درخت لگانا ہے تو پیارے بچوں، ریتلی، کچی، پکی اور پتھریلی صحرائی زمینوں میں یہ بہت اچھی طرح اگایا جا سکتا ہے۔ زیتون کے پودے کو شروع میں موسٹلی 10 دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے۔ جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پانی کی ضرورت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ زیتون کا باغ لگاتے ہوئے پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 بائی 10 فیٹ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح 1 ایکڑ میں تقریباً 400 پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، پودا لگانے کے لیے 2 فٹ گہرا اور 2 فٹ ہی چوڑا گڑھا کھودیں۔ اس کے بعد زرخیز مٹی اور بھل سے گڑھوں کی بھرائی کر دیں۔ زیتون کا پودا لگانے کے لیے آپ کی زمین تیار ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا پودا لگانے کا طریقہ، مگر ابھی بیج سے پودا نکالنے کا مرحلہ تو باقی ہے۔ سب سے پہلے 12 کی نسبت سے 12 زیتون لے لیں۔ زیتون کا بیج نکال کر پانی میں ڈالیں اور بیج کو کھاد میں دبا دیں۔ 40 دن بعد اللہ کے حکم سے اس بیج میں سے کمپل نکلے گی۔ اگر آپ کو اچھا اور مزے کو دوبارہ کرنا ہے تو زیتون کے بیج کو اگر توڑیں تو نکلنے والا بیج ایسا ہوگا کہ اس کو بھی ہم کھاد میں دبا سکتے ہیں۔ اس انداز میں ہم بیج کو دبائیں گے کہ ایک بیج دوسرے بیج سے دوری پر ہو، اس کو حرارت ملے گی اور چند دن میں اس کا پودا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ بے شک اللہ کی نشانی ہے۔ بیج سے پودا اور پودے سے درخت بننے تک کے عمل میں زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج آپ نے پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں دیکھا اور سنا زیتون کے بارے میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پلانٹیشن میں ایک نئے پلانٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آپ کو کچھ بچے نظر آ رہے ہوں گے اور ان بچوں کے ساتھ ہم کریں گے کچھ سوال جواب۔ تو آپ بچوں ریڈی ہیں سوال جواب کے لیے؟ جی ہاں، امید ہے آپ سب ریڈی ہوں گے، اور یہاں آوازوں سے تو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ آپ سب ریڈی ہیں۔ تو آئیے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مسکرانا کس کی سنت ہے؟ اس کا جواب کون بتائے گا؟ جی چلے، ہمارے انس بھائی کے پاس مائک ہے تو انشاءاللہ ہمارے انس بھائی بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ مسکرانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ہمارے انس بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ بتائیے دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟
جی یہاں تو سب موجود کو پتا ہے، تو سب مل کے بتائیے. سلمان. جی ہاں مسلمان. آپ سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے روٹی کون سے ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ چلے یہاں فیضان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو ہمارے فیضان بھائی جواب بتانا چاہ رہے ہیں. تو جی فیضان بھائی بتائیے. الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. کیا آپ کنفرم ہیں؟ جی ہاں. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے گا. الٹا ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. کیا آپ کنفرم ہیں؟ آپ دونوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وضو میں پہلے پاؤں دھوتے ہیں یا سر کا مسح کرتے ہیں؟ یہاں تو سب کو پتا ہے تو سب مل کے بتائیے. سر کا مسح کرتے ہیں. جی ہاں آپ تمام کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے اگر کسی سے وعدہ کیا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیں ہمارے ریحان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، ہمارے ریحان بھائی بتائیں گے اس کا جواب. جی ریحان بھائی. اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کتنی بار پڑھتے ہیں؟ جی اس کا جواب ہمارے فیضان بھائی بتائیں گے. 1 بار. کنفرم ہے؟ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ جنت البقیع کس شہر میں ہے؟ اس کا جواب ہمارے غفران بھائی بتائیں گے. جی غفران بھائی. جنت البقیع ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے میں ہے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ چلے انس بھائی بتائیے. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. کنفرم ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتائیے 5 نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو کس رات ملا؟ جی آپ بتائیے. معراج کی رات. کنفرم ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال آخری سوال ہے کون سے نبی علیہ السلام نے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا؟ جی اس کا جواب سب مل کے بتائیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. میرا کلاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہے دوسرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہے ہمارا نظریہ. سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا. سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ سب صحابہ کا. سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا. سب سے آخری نبی. اولیاء کا نظریہ. سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا. سب سے آخری نبی. نظریہ اتار کا. آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. تو پیارے بچوں اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے شامل کیے اور پیارے بچوں آپ سب نے اس کا جواب دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑا ہی اچھا سوال جواب کا مرحلہ رہا. انشاءاللہ ہم نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ صلو علی الحبیب سننے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، اس کا جواب ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز ہیں ان میں ہیں، تو آئیے ریکارڈڈ کالز شامل کرتے ہیں. جی پیارے حمزہ بھائی، میں ہوں ابو بکر اتاری راول پنڈی سے. آپ کے سوال کا جواب ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. جی نیکسٹ کال. میرا نام عمید کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اسی طرح آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام مقصود احمد اتاری ہے. میں گجیانہ 9 سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے درود شریف پڑھنا چاہیے. ہر سحر
नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अंबर हसन अतारी है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है सल्लु अलल हबीब पढ़ने के बाद ओ सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद पढ़ना चाहिए। जी हाँ, इसी तरह आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह समान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं प्यारे प्यारे हम भाई आपके सवाल का जवाब है कि सल्लु अलल हबीब सुनने के बाद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। हम सब का है प्यारा चैनल मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, हमारे प्रोग्राम में, और आपने दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ मोहम्मद अहमद अतारी चिश्तिया शरीफ से। आपका सवाल का जवाब है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ना चाहिए। जी हाँ, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद पढ़ना चाहिए। आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुलमान है, मैं जिला आज आपके सवाल का जवाब है दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। रान है, मैं भाना से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है दुरूद पाक। आपने दुरुस्त जवाब बताया। नेक्स्ट कॉल। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब बताया। और किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।